نے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا، عرض کیا حضور سال تو بڑا دور ہے، اگر کوئی شخص چاہے کہ میں سال گزرنے سے پہلے جتنا میرے پاس پیسہ ہے اس کی میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، مسلمانوں کو اجازت ہے کہ اگر سال پہلے بھی وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ یہ تھا صحابے۔ اور آج کا دور دیکھ لیں، آج کیا ہے تو ہم زکوٰۃ کی طرف ہمارا خیال نہیں ہے۔ بہرحال زکوٰۃ کی فرضیت کے حوالے سے حضور کا فرمان سنیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذ الی الیمن، حضور علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، بڑے زبردست صحابی ہیں معاذ بن جبل، فقیہ صحابہ میں سے، بڑے عالم صحابہ تھے، کوئی عام صحابی نہیں تھے، عالم تھے، علم دین رکھنے والے تھے۔ تو حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو جو لشکر کا سپہ سالار بنا کر آپ نے بھیجا حضرت معاذ بن جبل کو یمن میں، اور فرمایا فقال انک تاتی قوما اہل کتاب فادعوهم الى شہادۃ اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فانہم اطاعوا لذلک فعلمهم ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ۔ حضور نے فرمایا جب تم یمن میں جائے گا تو یمن میں اہل کتاب عیسائی لوگ بڑے رہتے ہیں، اس زمانے میں یمن میں عیسائی لوگ تھے بہت زیادہ، لیکن اب حضور علیہ السلام کی برکت ہے کہ یمن میں اب عیسائی موجود نہیں ہے، سارے کے سب مسلمان ہیں۔ تو حضرت معاذ بن جبل جب یمن گئے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے حضرت معاذ سے کہا معاذ جب تو یمن جائے گا تو یمن جا کر تم نے پہلے ان عیسائیوں کو اسلام کی دعوت دینی ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے، جب اسلام قبول کر لیں گے کلمہ پڑھ لیں گے تو سب سے پہلے ان کو بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر دن میں 5 ٹائم کی نماز فرض کی ہے، 5 ٹائم کی نماز، اور فرمایا فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اور جب یہ مان لیں تو اس کے بعد فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَعَلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افترض عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ، اور جب نماز کے پابند ہو جائیں اس کے بعد تم نے ان کو کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر 1 سال کے بعد تمہارے مالوں میں سے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، زکوٰۃ کا تم نے ان کو بتانا ہے۔ اور تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، اور سنیے اسلام کا مزاج آج تو یہ ہے کہ امیروں کو اور طاقتوروں کو چھوڑا جاتا ہے سرکاری سطح پر، حکومتی سطح پر، اور غریبوں کا خون نہ چھوڑا جاتا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل کو رسول اللہ نے فرمایا اے معاذ جب تو ان امیروں سے زکوٰۃ کو لے لے تو ان امیروں سے لے کر غریبوں کو دینا ہے، غریبوں کا خیال کرنا ہے، جب ان سے لے لو فَتُرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ، غریبوں کی طرف اس کو لوٹانا ہے۔ فَإِنْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمِ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ۔ حضور نے فرمایا کہ جب تو ان سے مال لے لے گا تو اگر وہ اسے بھی مان لیں، زکوٰۃ دینا بھی شروع کر دیں، کلمہ بھی پڑھ لیں، نماز بھی شروع کر دیں، اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے؟ حضور نے فرمایا ان کو ایک چیز کی وصیت کرنا کہ غریبوں کا خیال رکھنا، ان مالداروں سے کہنا غریبوں کا خیال رکھنا، اور ان سے کبھی بدعا نہ لینا، ان پر کبھی ظلم نہ کرنا، اس لیے کہ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، مظلوم کی بدعا سے بچنا، فَإِنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، بے شک مظلوم اور رب کے درمیان کوئی بھی پردہ نہیں ہوتا، کوئی بھی پردہ نہیں ہوتا، ان کا حق ان کو پہنچانا۔ یہ زکوٰۃ کا معاملہ تھا، ابھی اسلامی حکومت یمن میں قائم نہیں ہوئی تھی، اس موقع پر حضور نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ وصیتیں کی، اور معاذ بن جبل گئے تو آپ کی برکت سے پورے یمن نے اسلام قبول کر لیا، اور آج تک یمن میں اسلام موجود ہے۔ بہرحال یہ بات تو جدا ہے، بات کہہ رہا ہوں میں زکوٰۃ کے حوالے سے کہ زکوٰۃ جو رب العالمین نے ہم پر فرض کی ہے، جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتا، اب اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد اللہ یؤدی زکاة مالہ الا مثل له یوم القیامت شجاعا اقرع حتی یطوق عنقہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیتا، بہت سے لوگ ہیں بڑا بڑا سونا بھی پڑا ہے اور عرصہ گزر جاتا ہے ان پر، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے، اس کی پیسہ پڑا ہے بینکوں میں
زکوٰۃ نہیں دیتے وہ، اور یہ وقتی طور پر جناب کو ایک دو دیگے دے دیتے ہیں اپنا من راضی کرنے کے لیے۔ یہ یاد رکھیں، زکوٰۃ کا مسئلہ سمجھ لیجئے کہ تم زکوٰۃ کبھی بھی لوگوں کو ایسے جناب دسترخوان بچھایا کہ ہم جناب کھانا کھلا کر زکوٰۃ ادا کر دیں گے، ایسے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ کے لیے مسئلہ شرط یاد رکھیں، یہ شرط ہے کہ جب بھی تم نے زکوٰۃ دینی ہے تو زکوٰۃ کے پیسے کا مالک تم نے اس کو بنانا ہے جس کو تم زکوٰۃ دے رہے ہو، اس کا مالک جب تک تم اس کو مالک نہیں بناؤ گے زکوٰۃ کا، تب تک تمہاری زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مالک بنانا شرط ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے جب صاحب نصاب ہو جائے، 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی، یا 7.5 تولے سونے جتنے پیسے تمہارے پاس موجود ہوں، اور اس پر 1 سال گزرنا بھی شرط ہے۔ فوراً زکوٰۃ تم دینا چاہو تو دے سکتے ہو، لیکن بعد میں جب سال گزر جائے تو پھر تم پر واجب ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے شریعت کا مسئلہ، فقہ حنفی میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ جو شخص پر زکوٰۃ واجب ہو جائے نا، اور سن لیجئے اسلام کے اندر نااہل کون ہے؟ آج تو آپ کے سامنے یہ جو ہماری سیاست کی نظر جو معاملات ہو رہے ہیں، اگر یہ اسلام کا قانون نافذ ہو تو معاملے سب سیدھے ہو جائیں گے۔ حضرت امام صاحب علیہ رحمہ نے فرمایا کہ جس شخص پر زکوٰۃ لازم ہو جائے اور وہ شخص زکوٰۃ لیٹ کرے، نہ ادا کرے، تو آپ نے فرمایا ایسا شخص مردود شہادت ہو جاتا ہے، وہ بندہ سرکاری سطح پر عوامی نمائندگی نہیں کر سکتا۔ عوامی سطحوں پر جو بیٹھنے والے بڑے بڑے بیوروکریٹ، بڑے بڑے افسران، بڑے بڑے وزیر مشیر، جب یہ قرآن کی آیت اور یہ احادیث رسول کے مطابق اگر ان کو ڈالا جائے تو یہ اس کے اہل ہی نہیں ہے کہ یہ اس پر بیٹھ سکیں۔ امام صاحب نے فرمایا جو شخص زکوٰۃ وقت پر ادا نہ کرے، لیٹ کرے جان بوجھ کر، یا ادا کرے ہی نہ، فرمایا اس بندے کی گواہی بھی قبول نہیں ہے اسلام میں۔ مسلمان رہے گا، وہ گناہگار ہونا اور چیز ہے، لیکن اس بندے کی گواہی قبول نہیں ہے۔ وہ عدالت میں جا کر قاضی کے پاس یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جناب فلاں کی گواہی دیتا ہوں۔ آج تو جناب آپ کو عدالتوں میں کرائے کے گواہ مل جائیں گے، اور کبھی قاضی یا جج اس سے یہ نہیں پوچھے گا جناب تو گواہی دینے آیا ہے تو واقعی تو اسلام کی اس باتوں پر اہل ہے کہ نہیں ہے، لیکن بس آگے کا آوائی بگڑا ہوا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا چوتھی چیز جس پر زکوٰۃ لازم ہے وہ ہے عشر، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، لیکن ہوتی وہ بھی کھیت کی جو ہے وہ زکوٰۃ دی ہے۔ امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ، ان دونوں کا اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ اگر کسی بندے کی فصل، حضور کی حدیث میں تو 32 من کی جو ہے نا وہ حد مقرر ہے کہ کسی کی کھیت میں اگر 32 من کھجور اگ رہی ہے یا گندم اگ رہی ہے یا کوئی چیز 32 من تک پہنچ جائے تو پھر اس پر جو ہے 20واں حصہ، دور حاضر میں تو 20واں حصہ لگے گا۔ وہ اس لیے کہ عشر کہتے ہیں 10ویں حصے کو۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو عشر لیا جاتا تھا 10واں حصہ، اگر 100 من گندم ہے تو 100 من میں سے 10 من لی جاتی تھی، وہ بیت المال میں غریبوں، مسکینوں اور محتاجوں کو جو ہے وہ دی جاتی تھی۔ تو 10 من گندم اس صورت میں 100 من میں سے کہ جب بارش کے ذریعے پر، بارش پر انحصار ہے، بغیر محنت کے، آپ کو بغیر پیسے لگائے فصل آپ کی اگ رہی ہے، لیکن دور اعظم میں چونکہ ٹیوب ویل کے ذریعے سے اکثر ہی پانی لگائے جاتے ہیں یا نہری نظام سے، اور آپ کو اس کے پیسے بھی پے کرنے پڑتے ہیں جو کسان حضرات ہیں، تو امام صاحب نے فرمایا چاہے 10 من ہو گندم، چاہے 100 من ہو، تو اگر ٹیوب ویل کے ذریعے سے ہے تو پھر 20واں حصہ، اور اگر بارش کے ذریعے سے ہے تو پھر اس کا 10واں حصہ۔ بارش کے اندر 10واں حصہ اس لیے لازم قرار دیا گیا کیونکہ اس کو بغیر پیسے خرچ کیے اس کو فصل مل رہی تھی، پانی اس کا بغیر پیسوں کے آ رہا تھا۔ تو اسلام نے اس لیے 2 معیار رکھے کہ جب فصل ہے، اور اگر فصل 32 من نہیں بھی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے اس بندے پر لازم ہے کہ وہ جو ہے اپنی کھیت، اپنی جو ہے بیج لگایا تھا، جو اس فصل کی زکوٰۃ جو عشر ہے وہ لازمی ادا کرے گا، چاہے 32 من ہو یا نہ ہو۔ اور امام صاحب کی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ نے فرمایا زمین سے جو کچھ بھی اگے تم اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لازمی اس میں سے خرچ کرو۔
تو آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے قرآن سے استدلال کیا، اور جو دوسرے بڑے امام ہیں انہوں نے کہا نہیں، حدیث رسول میں ہے کہ 32 من ہے تو ہم 32 من ہی مانیں گے، کہ 32 من سے کم اگر کسی کی کھیت میں کوئی چیز اگتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ عشر نہیں آئے گا۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں مال زکوٰۃ میں سے جو اس پر لازم ہے، چاہے سونے پر ہو، چاندی پر ہو، پیسے پر ہو یا کھیت پر ہو، جو نہیں ادا کرتا، پہلا وبال تو اس پر دنیا میں یہ ہے کہ اس کے مال کی حفاظت نہیں رہتی، مال کی حفاظت نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لیں نا، بڑے بڑے شاپنگ مال پلازے جل جاتے ہیں ایسے ہی، اور کروڑوں روپے کی، اربوں روپے کے نقصانات لوگوں کے ہو جاتے ہیں، لوگوں کو یہ برداشت ہے۔ لیکن رب سے یہ تجارت کرنا، رب کی بارگاہ میں دے کر اللہ کے حکم کی تعمیل کر کے اللہ سے تجارت کرنا لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا یہی مال زکوٰۃ جو وہ نہیں ادا کرتا، قیامت والے دن آئے گا بڑے اجدے کی صورت میں، بڑا سانپ اجدہ بن کے آئے گا۔ اور حضور نے فرمایا جب تک لوگوں کے حساب کتاب ختم نہیں ہو جاتے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا تب تک وہ اس کو ڈستا ہی رہے گا، یہ وہ پیسہ، اور وہ کہے گا یہ میں تمہارا وہ پیسہ ہوں جو تو دنیا میں بچا کے رکھتا تھا۔ اور حضور نے فرمایا اگر اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ بکریوں پر بنی، اونٹ پر بنی، اگر 5 سے لے کر 9 تک کسی کے پاس اونٹ ہیں تو اس پر 1 بکری زکوٰۃ ہے، 1 بکری زکوٰۃ ہے۔ اب چونکہ وہ لوگ تو وہ پالتے نہیں، اور علماء نے بھی یہ مسئلے بتانا بند کر دیے، لیکن میں ہلکا سا بتا رہا ہوں کہ اسلام نے یہاں تک حد بندی رکھی ہے کہ کسی کے پاس جانور ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ نکالے، اور جو جانور کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اس کا جانور ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ مر جائے۔ لوگوں کی بڑی بڑی جنہوں نے جانور، بھینسیں، گائیں رکھی ہوئی ہیں، مر جاتے ہیں لیکن وہ زکوٰۃ اس کی ادا نہیں کرتے۔ نہ کبھی مولوی سے جا کے مسئلہ پوچھا ہے جناب ہم پر کتنی زکوٰۃ بنتی ہے اور ہم پر کتنی لازم ہے زکوٰۃ دینی۔ اور حضور نے فرمایا یہی وہ مال زکوٰۃ اگر وہ بھیڑ بکری کی صورت میں ہوگا تو قیامت والے دن وہ اتنی بڑی شکل میں آئیں گے، اور حتیٰ کہ ان کو اپنی سینگیوں سے اور اپنے ٹانگوں سے ماریں گے، اور جب تک اللہ تعالیٰ حساب و کتاب ختم نہیں کرتا اور ان کو مارتے ہی رہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ پیسے کی زکوٰۃ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ سید زادہ اس پر بھی زکوٰۃ جو ہے نا تم اس کو نہیں دے سکتے۔ وجہ آپ نے بڑی پیاری بیان کی، یہ فتاوی رضویہ کی میرے پاس یہ 8ویں جلد موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، میں تو پڑھ کے میں نے کہا کیا بات ہے، حضور کی اہل بیت کے عاشق ہوں تو ایسے ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ بات یہ نہیں ہے کہ اہل بیت اطہار حالانکہ اہل بھی ہوں زکوٰۃ لینے کے تو ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ فرمایا وجہ یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے، زکوٰۃ کا جو پیسہ ہوتا ہے یہ مال کی میل ہوتی ہے، میل ہوتی ہے۔ فرمایا جب کسی چیز کی میل دی جاتی ہے نا تو میل انسان جو ہے نا کبھی بھی پاک لوگوں کو نہیں دیتا۔ فرمایا حضور کی جو آل ہے نبی پاک علیہ السلام سے لے کر اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ تک دنیا میں جتنے سچے سچے سید آئیں گے نا، فرمایا ان سب کے خون میں رسول اللہ کا خون شامل ہے۔ فرمایا یہ جو مال زکوٰۃ ہے یہ جو ہے یہ مال کی میل ہے، حضور نے اس کو میل قرار دیا ہے، تم اس کی میل جب نکال لیتے ہو۔ لیکن سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ اولاد علی، حضرت علی کی، حضرت فاطمہ کی وطن سے جو اولاد ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ بقایا کئی لوگ علوی بھی کہلاتے ہیں، اور حضرت علی المرتضیٰ کی جو دوسری بیویوں کی اولاد ہیں وہ علوی کہلاتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن اہل بیت اطہار بنی ہاشم جو ہاشمی سید ہیں، اور جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب، حضرت عقیل کی اولاد ہیں، ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جو اولاد ہے ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ یہ سارا گھرانہ رسول اللہ کا ہے۔ لیکن خصوصاً جو فاطمی سید ہے، سیدہ فاطمہ، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے ایک طریقہ بیان کیا کہ بعض معاشرے میں ایسے سید مل جاتے ہیں کہ جب بہت غریب ہوتے ہیں تو اس کا کیا حل ہے، ہم ان کی زکوٰۃ کا ہی پیسہ ہے اور پیسہ نہیں، ہم ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟
تو حضرت نے فرمایا اول تو کوشش کرنی چاہیے کہ جب بھی تم اس کو کوئی پیسہ دو تو تحفہ سمجھ کے دو، زکوٰۃ نہ دو۔ زکوٰۃ اگر ہو ہی صرف زکوٰۃ کا پیسہ اور کوئی ذریعہ ہی نہیں ہے تو پھر فرمایا پھر طریقہ کار یہ ہے کہ تم ایک بندے کو کوئی چیز تحفہ کر کے اس کو کوئی یار یہ زکوٰۃ کا پیسہ تم مالک بن جانا، مالک بن کے تم خود رکھ کر، مالک بن کے تھوڑی دیر اپنے ہاتھ میں رکھ کر اس کے بعد اس سید کو دے دینا۔ فرمایا یہ بدل طریقہ جو ہے یہ اختیار کر کے اس طرح سے سید کی مدد بھی ہو جائے گی اور تمہاری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی۔ تو زکوٰۃ کے لیے یاد رکھیے، زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلا جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے وہ 9 لوگ ہیں جو قرآن عظیم الشان میں بیان ہوئے۔ اب وقت تھوڑا ہے، وہ سارے بیان نہیں ہو سکتے، لیکن زکوٰۃ کے لیے سب سے پہلا فقیر، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اپنا گھر بھی نہ ہو، اور اس کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ اور زکوٰۃ کے لیے یہ بھی مسئلہ سمجھے، جب تم زکوٰۃ دے رہے ہو اس وقت تم اپنے قرضے کو ادا کرنے کے بعد، ضروریات اصلیہ کے بعد تم پر زکوٰۃ لگے گی۔ تمہارا سال بھی گزر جائے مال کے اوپر اور تمہارے اوپر قرضہ بھی نہ ہو، قرضہ اگر ہے تو تم پر زکوٰۃ نہیں ہوگی اگر تمہارا قرضہ تمہارے پیسے سے، زکوٰۃ والے پیسے سے زیادہ ہے۔ تو قرضہ اگر زیادہ ہے تو پھر تم مقروض ہو، اور مقروض کے لیے بھی شریعت نے اجازت دی ہے کہ اس کو بھی قرضہ دیا جا سکتا ہے۔ کوئی شخص مقروض ہے، گھر اپنا ہے، گاڑی بھی ہے، لیکن ہے مقروض، اس کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور مسکین جس کے پاس رہنے کو گھر تو ہے لیکن قرض بھی نہیں ہے اس کے اوپر، لیکن کچھ ہے نہیں ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے کہ اس پر زکوٰۃ لاگو ہو سکے، اس کو بھی زکوٰۃ دی جائے۔ وابن السبیل، اللہ کے راستے پر چلنے والا جو مسافر ہے، چاہے جہاد کا ہے چاہے حج کا ہے، تم اس کو بھی دے سکتے ہو۔ اس کے علاوہ طالب علم جو اللہ کے راستے میں دین کی خدمت کے لیے، دین کے علم کے لیے نکلا، تم اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ اس کے علاوہ بھی 4 اقسام اور ہیں، لیکن انشاءاللہ اگر آپ کوشش کریں، اتوار کو درس قرآن میں ہے تو میں اس پر پورے ٹاپک پر تفصیلاً آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں گا، اور انشاءاللہ العزیز اگلا جمعۃ المبارک کو، رمضان المبارک کے میں نے مسائل ضروری بیان کرنے ہیں۔